نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سورہ ہود جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سورہ ہود کے بارے میں انٹروڈکشن دے دوں، اس کا زمانہ نزول وغیرہ ڈسکس کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں. تو سورہ ہود جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کے نام کے اوپر ہے. جیسے رسولوں کے نام پہ جو صورتیں ہیں بہت سی، تو اسی طرح یہ حضرت ہود جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی تھے اور یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. تو ان کے اوپر یہ سورہ ان کے نام سے ہے، اور اس کے اندر جو ہمیں ویسے ڈفرنٹ ایک قوم عاد اور قوم نوح کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر ہمیں ملتی ہے. جو اس کا زمانہ نزول ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے آخری دور کے اندر جو ہے نا یہ نازل ہوئی. یہ زمانہ نزول جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں نا صورتوں کا، تو اس میں ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ کیسے حالات تھے جس کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا، جیسے کچھ مدنی صورتیں کچھ مکی صورتیں تو ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے. پھر مکہ کے ڈفرنٹ 3-4 دور ہے کہ کس دور کے اندر جو صورت نازل ہوئی، تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی. پہلے دور میں تو جیسے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی کی تھی نبوت کی بات، مطلب ان پہ نبوت آئی تھی اور شروع ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا آپ نے تبلیغ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے گئے، پھر آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کر دی. پھر یہ ہوا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ریاکشن آنا شروع ہو گیا. تو اس کے حساب سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صورت کا ایک بیک گراؤنڈ اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں اندر جو ڈفرنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا اس کے اندر بیان ہے سورہ کے اندر. پھر توبہ استغفار کی دعوت ہے اس کے اندر. اور پھر جیسے 6 قومیں ہیں نا جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر قرآن پاک میں ان کا بار بار ذکر ہے کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا، انہوں نے کیا غلطیاں کی. تو اسی طرح دیکھیں اللہ وہ ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بہت دفعہ کیا ہے کہ وہ ایکچولی 6 میجر حربے ہیں جس سے شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو شیطان کی چالیں ہیں نا وہ تھوڑے جو ہیں وہ اس کے مائنر حربے. تو وہ 6 میجر حربوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مائنر حربے ہیں نا تو ان سے ہماری بچت ہو جائے گی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ڈفرنٹ اس کا. اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ایک ڈفرنٹ ہم قصہ سنتے ہیں تو ہر دفعہ ایک ڈفرنٹ بات اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں دیکھیں نا پتہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں انہی کے بارے میں ریپیٹڈلی بتایا. ایک اس کا یہ بھی بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں جب قرآن پاک کو کی کوئی آلٹریشن پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اتنی جگہ ڈفرنٹ جگہوں پہ ایک ہی دیکھیں نا قصہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو آپ کدھر کدھر سے نکالیں گے ایک چیز کو. پہلے جو تورات وغیرہ میں کوئی چیز ریپیٹڈلی نہیں آئی تھی تو آپ نے ایک چیز نکال دی تو نکل گئی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جگہ جگہ فٹ کی ہے کہ وہ اس طرح کر کے پاسبل نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے. بہرحال یہ تو ایک اس کی ڈیبیٹ کا پوائنٹ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اوپر تقریباً جو ہے نا اس کے 2 رکوع ہیں. اور جب یہ ہم انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں نا تو اس میں 2 طرح کے اسلوب ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا وہ اسلوب انبیاء بیان ہوئے. ایک ہوتا ہے قصص الانبیاء، ایک ہوتا ہے اسلوب انبیاء اور رسول. ٹھیک ہے، جو قصص الانبیاء ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی جو ہے نا ذاتی زندگی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. اور انباء الرسول جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کہ رسولوں کا کیا تعلق تھا قوموں کے ساتھ نا، کیا انٹریکشن تھی وہ اس میں پتہ لگتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمیں وہ انباء الرسول پتہ چل رہے ہیں کہ ہمیں کہ کیا آپ کا انٹریکشن کیا تھا وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے سورہ یونس اور سورہ ہود کا ہم لنک پڑھ لیتے ہیں. سورہ یونس جو تھی وہ اینڈ ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے بیان پر، اور جو سورہ ہود ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت کے ذکر سے ہی شروع ہوئی ہے. پہلی آیا میں ہی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور حضرت صلی اللہ ایک اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کو جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہیں آپ بوڑھے کیسے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ آمیم النبا یا سورہ الشمس قورت نے بوڑھا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ
کیوں ان صورتوں کے بارے میں کیوں کہا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے قصے تھے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لگ رہا تھا کہ یہ جیسی حرکتیں ان قوموں نے کی ہیں ایسی حرکتیں تو یہ کفار مکہ اور بھی کر رہے ہیں، یا ان کے وہاں کے لوگ بھی کر رہے ہیں اس طرح، تو آپ کو یہ ڈر ہے کہیں میری قوم کے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اندر سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی جب چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں خدا نخواستہ جو ان کے اندر ان کا ذکر ہے۔ چلیں جی، اب یہ ہم اس کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کی تلاوت کچھ آیات کی کر کے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اچھا جی، یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام را سے، حروف مقطعات۔ ایک اور بھی اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے الف لام را جہاں پہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے بعد آیا نہیں آتی، جہاں پر بھی الف لام را ہوا ہے، اور جب حروف مقطعات آتے ہیں تو کئی دفعہ بیچ میں آیا بھی آتی ہے۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ الف لام را، فرمان ہے کہ جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ یعنی کہ پہلی بات میں کہا کہ کیسی ہیں آیات، پختہ اور حکمت والی۔ کتاب احکمت آیات ہوں، کہ ایسی آیات ہیں اس کی کہ وہ ایک تو پختہ ہیں اور کیا ہیں، حکمت والی ہیں۔ اور کس کی طرف سے آئی ہیں؟ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے، یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، حکمت والی آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا نام ہے، حکیم خبیر، کہ خبر لینے والا بھی ہے، جو ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی کہ حکمت والا ہے، کہ اس خدا کی طرف سے یہ آیات آئی ہیں کہ اس سے بڑھ کر حکمت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ یہ پختہ آیات ہیں۔ اب دیکھیں جو آیات محکمات ہوتی ہیں نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کچھ مشابہات ہوتی ہیں اور کچھ محکمات ہوتی ہیں۔ تو محکمات میں جیسے احکامات آتے ہیں، حکم آتے ہیں، جو پکا پختہ ہوتا ہے، جیسے کہ کیا ہے محکمات میں؟ توحید کا ذکر، نبوت کا ذکر، تقدیر کا ذکر، ایسی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا اس طرح ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو آیات کی پلیسمنٹس ہیں نا، یہ بھی پڑھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ کون سی قرآن پاک میں چیز جو ہے کس جگہ پر آئے گی۔ اب دیکھیں جیسے ہماری سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، لیکن اس کی آخری دو آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، کیونکہ وہ معراج پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو تب وہ تحفہ ملا تھا آخری دو آیات کا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ اکرام کو کہ وہ والی آیات سورہ بقرہ کے آخر میں لگاؤ، یعنی ایک ایک چیز اور ایک ایک پلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے اور اس سے جو ہے وہ کی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی جو چیز ہے نا خود سے نہیں ڈالی گئی، بالکل ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے بتائی ہے کہ یہ یہاں ہونی چاہیے اور یہ یہاں ہونی چاہیے۔ تو اس کی بات کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اور کوئی بھی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ایک ورڈ جب آپ عربک کا پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسے ہم اس میں سے ایک اسٹرکچر نہیں نکال سکتے، کیونکہ اور لینگویجز میں ورڈ آتا ہے نا تو ایک ورڈ نکال سکتے ہیں، لیکن جب اس میں نکالتے ہیں، جیسے اس کے اندر جیسے اسم ہے نا، تو اس میں اسم کے بھی عربی زبان میں تین اس کی جو ہے نا ڈفرنٹ حالتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ایسے نہیں کر سکتے جیسے کسی کے اندر سے ایک لڑکا ورڈ ہے نکال دیا تو آگے سے آگے چل پڑا، لیکن جب اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں تو اس میں سے جب ایک ورڈ نکالتے ہیں تو فوراً اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کچھ ٹھیک نہیں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ، ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے۔ جب ہم ڈیٹیل میں اگر ہم گرامر پڑھیں اور ایسی چیزیں پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں تحریف ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ کتنے لوگوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ اس میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں کہ آیا نمبر 2، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی کہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی کہ کیا ہے، نذیر و بشیر،
نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں. نذیر کیا ہوا؟ خبردار کرنے والا، اور بشیر کیا ہوا؟ بشارت دینے والا. یعنی کہ دونوں کام ہیں کہ خبردار بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا، اور بشارت بھی دے رہا ہوں کہ جو ایسا نہیں کرے گا پھر اس کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اجر ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں صرف ایک آئیڈیاز نہیں دیے گئے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غریبوں کا جو ہے وہ مدد کی جائے. اب کیسے غریبوں کی مدد کی جائے؟ یہ تو دیکھیں نا، اور ہم ہر جگہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی مورالٹی کی باتیں تو ہوتی ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، لیکن کیسے کی جائے وہ امپورٹنٹ ہے نا، کہ اس کی امپلیمنٹیشن اب کیسے کرنی ہے. تو امپلیمنٹیشن کا طریقہ بتا دیا کہ زکوٰۃ سے کیا جائے، صدقہ دیا جائے، اور پھر کیسے اس کو اکٹھا کیا جائے گا، زکوٰۃ کی کتنی پرسنٹیج ہوگی، کتنا آپ دیں گے، صدقہ آپ زیادہ سے زیادہ دیں، وہ والنٹیرلی ہے کہ آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس طرح، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ امپلیمنٹیشن کا طریقہ اور یہ کہ کیسے آپ نے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس کے ایٹیکیٹس بھی بتا دیے. ایٹیکیٹس نہیں دیکھیں کہاں پتہ چلتے ہیں ایٹیکیٹس. پوری دنیا میں آپ کہتے ہیں نا ہاں جی غریبوں کی مدد کی جائے، یہ کریں پلیز ہیلپ کریں، لیکن اسلام نے ایک ایک چیز دیکھیں اس قرآن میں کیسے بتائی گئی ہے. پہلے آئیڈیا دیا گیا ہے، پھر اس کو بتایا گیا ہے کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے زکوٰۃ، پھر اس کے ایٹیکیٹس بھی بتائیں کہ جب تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو تم نے اکڑ کے نہیں دینی، جب تم نے کسی کو دینا ہے تو جھک کے دینا ہے، کیونکہ تم ایسا دو کہ تمہارے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جب کسی کو دو تو اس کو اس طرح نہ دو کہ تم بڑا احسان کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے ہی تمہیں وہ رزق دیا ہے، اور یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ اس رزق میں سے تم اس کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے. یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جانا کہ تمہیں میں نے دے دیا تو تم اس پہ کوئی احسان کر رہے ہو. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم اس کو دے سکتے ہو. تو اس کے ایٹیکیٹس بھی بتائے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے، اس کو جھک کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جیسے یہاں پر ہے نا کہ تم بندگی نہ کرو صرف اللہ کی، کہ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، کہ یہ خبردار کی بہت بہت چیزیں ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بندگی کا مطلب عبادت ہوتا ہے نا، تو ہم قرآن کی احکامات کے بغیر جو ہے نا ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہمیں جب صحیح پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے عبادت کیا کرنی ہے. زکوٰۃ کی جیسے میں نے مثال دی عبادت ہے نا، اسی طرح جو بھی زنا ہے تو اس کی سزا بھی بتائی، پھر اس کی سب چیزیں بھی بتائیں. تو ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ نا ہمیں قرآن میں اس تمام عبادات کی ایکسپلینیشن بھی ہے، اور اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے. اور پھر ہماری اس کے لیے ڈکشنری کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہمیں کوئی چیز ہے تو ہم کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے ڈکشنری کھول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، آگے آیا نمبر 3 ہے، اور یہ تم کو اپنے رب سے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ یہ محکمات ہیں، میرے احکام ہیں، میں نے نازل کیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی بشارت بھی دے رہے ہیں، تمہارا انذار کرنے بھی آئے ہیں. اور تیسری چیز کیا کہی؟ اب تم اپنے رب سے معافی چاہو، کہ استغفار کرو، کیونکہ غلطیاں تو تم سے جو ہوں گی تو تم معافی بھی چاہو، استغفار کرو، اور اس کی طرف پلٹ کر آؤ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کیا دیں گے کہ ایک خاص مدت تک اس کو سامان زندگی مہیا کیا جائے گا. دیکھیں استغفار کے لیے نا کیا چیز ضروری ہے؟ استغفار کے لیے دیکھیں ہمیں 4 چیزیں جو ہے نا 4 اقدام کرنے ضروری ہیں. پہلا تو یہ کہ علم، کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے what is right and what is wrong, and then you have to see کہ ہاں یہ غلط تھا، یا کئی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے. پہلا تو علم حاصل کرنا ہے. دوسرا عاجزی، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو مانے بھی صحیح. ٹھیک ہے نا، عاجزی بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف اپنی اکڑ میں رہیں گے یا تکبر میں رہیں گے اور اپنی غلطی کبھی نہیں مانیں گے تو استغفار کی بھی توفیق نہیں ملے گی. جیسے قریش مکہ جو تھے وہ اپنے تکبر میں ہی رہ گئے. ایون بنی اسرائیل بھی جو تھے وہ اپنے تکبر میں ہی جو تھے وہ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل کیا جو اپنے تکبر میں تھے، اور اسی طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. تو یہ دوسری بات عاجزی چاہیے استغفار کے لیے. تیسری کیا چاہیے؟ اللہ کا خوف چاہیے اور آخرت پہ یقین. کیونکہ اگر سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے آپ کو بے خوفی ہوگی یا آخرت کا آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کو کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ کے کوسچنیبل ہوں گے، تو پھر آپ
कैसे इस्तगफार मांगेंगे? आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी इस्तगफार की, ठीक है? जब आपको किसी चीज़ का खौफ ही नहीं। और तीसरी चीज़ क्या? अल्लाह की रहमत की उम्मीद। अब ये भी नहीं कि आपसे गलती हो गई तो आप समझें कि आपकी कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के ऊपर हमेशा-हमेशा यकीन रखना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जब हमारे पास होती हैं ना, तो फिर हम इस्तगफार करते हैं। इसमें साथ ही लिखा हुआ न व इन अस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। अब तूबू क्या होता है? तूबू को यहाँ पर कहा गया इससे तौबा का, कि अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट कर आओ, या फिर अपने रब से इस्तगफार करो और फिर इसकी जनाब में तौबा करो। अब इस्तगफार और तौबा देखने में तो एक ही चीज़ लगती है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं, ठीक है? इस्तगफार जैसे मैंने बताया, ये 4 चीज़ें इस्तगफार हो गई, और तौबा करो। और तौबा कैसे करनी है? तौबा के लिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक पहली चीज़ है हिजरत। हिजरत क्या है? कि ऐसी वो सब चीज़ें छोड़ देना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद है। ऐसी जगह से दूसरी जगह जब जाने को हम हिजरत कहते हैं ना, कि जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल ना कर सके, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो बेसिकली ऐसे तमाम अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा है अमल करने के लिए, उ उन पे अमल करना, यानी ऐसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, कि हम एक ऐसी स्टेट में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे थे। अब हमने दूसरी स्टेट में चले गए कि जब हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल किया। मतलब इसमें अगर जगह तब्दील नहीं भी हुई, लेकिन आपका इनसाइड तब्दील हुआ ना, आपके इनसाइड से वो आवाज़ आई कि मैं तो ये काम नहीं कर रहा था, नाउ आई हैव टू चेंज माय सेल्फ। मैंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक ढाल, ठीक है? जैसे कोई भी खातून अगर पहले हिजाब नहीं करती और फिर हिजाब करना शुरू करती हैं, तो वो उनकी हिजरत हो गई, ठीक है? वो उस स्टेट ऑफ नाफरमानी की स्टेट से फर्माबरदारी की स्टेट में आ गई। तो ये तूबू में हिजरत आती है। और दूसरी चीज़ क्या आती है? जिहाद। अब जिहाद क्या है? वो दोनों तरह का जिहाद है, इल्मी जिहाद भी है और अमली जिहाद भी है, ठीक है? और जिहाद में भी यही है कि जैसे हम नफ्स से जिहाद करते हैं, शैतान से बचने के लिए वो भी इल्म चाहिए। ये बहुत डिटेल में इंशाअल्लाह ताला ना सूरह ज़ुमर के अंदर भी आएगा, और इंशाअल्लाह फिर हम वहाँ और भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये तौबा में आती हैं, और पहली 4 चीज़ें इस्तिग़फ़ार में आती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि फिर जो दोनों चीज़ें कर लेगा, तो उसको मैं क्या दूँगा? मतान हसना, कि अच्छा सामान, ज़िंदगी में ख़ास मुद्दत तक रहने का अच्छा सामान मैं दूँगा, और हर फ़ज़ल उसको मिलेगा। यानी जो शख़्स ये दोनों चीज़ें कर लेगा, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया का फ़ज़ल भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरत का फ़ज़ल भी देंगे। दोनों चीज़ें उसको मिल जाएँगी। लेकिन आगे ये लिख दिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है कि अगर तुम मुँह फेरते हो, यानी कि ना तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हो, ना तुम ये करते हो, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे हाथ में मैं एक बहुत हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ, कि फिर जो है वो सज़ा का जो है वो मुझे डर है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी अगर तुम ये नहीं करोगे तो। ठीक है? तो ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इंतज़ार खुद करें। आया नंबर 4 है, तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह मर्जिऊकुम व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कि अल्लाह तो वाक़ई हर चीज़ कर सकता है, ठीक है? और हमने अगर मतान हसना करना है तो हमने 2 चीज़ें करनी है, इबादत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात, तौबा, इस्तिग़फ़ार। इबादत करनी है, तौबा, इस्तिग़फ़ार। और इबादत के तमाम तरीके हमें कैसे पॉसिबल हैं? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम अमल करेंगे इसके ऊपर कुरान पाक पे, तभी पॉसिबल है। आया नंबर 5, देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएँ। खबरदार जबकि कपड़ों से अपने आप को ढाँपते हैं। अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ़ है जो सीनों में हैं। अच्छा, अब इसका ये सिलसिला ये है कि वहाँ पर जो है ना, कुछ गलतफ़हमियाँ ऐसी थी मुशरिकीन मक्का में, कि वो समझते थे कि कुछ लोग पूछते थे कि अल्लाह को हर बात का पता लगता है? तो कोई कहते थे अगर हाँ, ऊँची अगर तुम करते हो तो पता लगता है, लेकिन अगर तुम छुप के कर लेते हो, आहिस्ता करते हो तो नहीं पता लगता। कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो अपने ऊपर चादरें ओढ़कर कुछ गुनाह करते थे कि हम छुप के कर लें। और तो उस सूरत में कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सदूर, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो एक-एक बारीक बीनी भी पता है तुम्हारी। तो इस वजह से उस चीज़ से कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम चाहे छुप के करो, चाहे खुलेआम करो, हर बुराई को जो है ना हम जानते हैं। और इसके अलावा एक और भी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सहाबा थे जो
جو تھے بہت زیادہ شرمیلے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایون جب نہانے وقت بھی اب پورے برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے. تو انہیں بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں جس چیز کا جو سطر الاؤڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی طرح اتنا ہی کر لینا ٹھیک ہے، نہ اس سے زیادہ چھپانا چاہیے نہ اس سے زیادہ دکھانا چاہیے. تو یہ اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ جو بھی تم چاہے چھپ چھپ کے بھی چیز کرو گے، اندھیروں کی چادروں میں کرو گے. کوئی لوگ رات کو جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں یا چھپ کے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. یہ میں آپ کو اس کی تفسیر ابن جرار طبری کی بتاتی ہوں. اس کے اندر 7959 میں ہے کہ اس آیات کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے تو سینہ موڑ لیتے تھے اور سر ڈھانپ لیتے تھے. یہ بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. اور ایک بخاری صحیح بخاری میں ہے 4681 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں آسمان کی طرف ستر کھولنے میں، اور اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے تھے. تو یہ بھی اس کے اندر اس کا مطلب آیا ہوا ہے. لیکن جو اس کا مین کرکس وہ یہ ہے کہ کھلا یا چھپ کے کریں یا کھلے کریں، اللہ سبحانہ ہر تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. آیا نمبر 6 ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. یہ ہے کتاب مبین. کتاب مبین تقدیر کی کتاب ہوتی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو رزق پہنچا رہے ہیں. وہ چھوٹے سے چھوٹا ایک سنگل سیل ہو، کوئی امیبا ہو، کوئی آپ سمجھیں بیکٹیریا، وائرس، جتنے بھی آپ اور جو ہے سمندروں کی آپ مخلوقات دیکھ لیں، جن دیکھ لیں، فرشتے دیکھیں، انسان دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات دیکھیں، درخت دیکھیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے. اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نا، ایک اگر رزق کا دروازہ آپ کا بند ہوتا ہے تو اور کھل جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پریگنینسی میں وہ ایک ہی اس سے وین سے جڑا ہوتا ہے نا، تو اس سے اس کی خوراک پہنچ رہی ہوتی ہے. جب وہاں سے ڈلیوری کے بعد باہر نکلتا ہے، ایک ذریعہ رزق کا بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 کھول دیتے ہیں. تو اس کو ماں کی جو ہے وہ دودھ ملتا ہے دونوں چھاتیوں سے. پھر اس کے بعد وہ جب اس سٹیج سے آگے جاتا ہے تو 4 دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور اپنی اور جو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ اور کھانا پینا اور چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتا ہے، جس میں گوشت بھی آ جاتا ہے، روٹی آتی ہے، غذا آتی ہے، پھل سبزی، وہ سب چیزیں بھی دودھ کے علاوہ اور جو ہے وہ کھا سکتا ہے. اور پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر نیک انسان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ 8 دروازے کھل جائیں گے رزق کے، جو جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب آیا نمبر 7 ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ متشابہات میں سے، ٹھیک ہے، متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ یا شک کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت بحث مباحثات جیسا کرتے ہیں. جیسے اب آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اب یہ متشابہات ہیں کہ ہمیں نہیں پتا وہ 6 دن کون سے ہیں. دنیا کے 6 دن ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سائڈ کے 6 دن ہیں، سدرۃ المنتہا کے آگے کے 6 دن ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھے وہ ان کا عرش پانی پہ تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے؟ بہت لوگوں نے اس کے اوپر بہت بہت کچھ کہا ہے. کیسا تھا؟ صرف پانی تھا؟ عرش کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بس ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جو عرش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی بہترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہت ہی بہترین ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یہ سحر مبین ہے، یعنی سری جادوگری ہے. اب جب کہتے ہیں کہ جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے تو کہتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ 6 دن میں نے بنایا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. یہ کہا کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھا اور وہ پانی کے اوپر تھا. یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا بس. اور یہ سب کچھ کیوں کیا 6 دن میں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ تم کو آزمائے اور دیکھے تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. تو فوکس کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہماری آزمائش ہے اس میں، اور ہمارے دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا کون عمل کرتا ہے. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے
کہ کتنے دنوں میں دنیا بنی، کیسے بنی، کس طرح بنی. ٹھیک ہے لوگوں نے اس کے اوپر بھی بہت تدبر کیا، اٹس فائن، لیکن فی الحال ہم جس جگہ پر ہیں انفینسی میں ہم ابھی ہیں نا، تو ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے عمل کے اوپر ہم فوکس کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اب آیا 8 اور 9 پڑھتے ہیں. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا تھا. جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور آیا 9 ہے، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور نمبر 10، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اچھا اچھا جی، اب آیا 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک خاص مدت تک ہم نے ان کو جو ہے نا سزا کو ٹالتے ہیں، یعنی کہ اگر جو کوئی نافرمان ہے ان کی سزا ہم ایک خاص مدت تک ٹالتے ہیں. فوراً نہیں ہم پکڑ کرتے نہ، تو فوراً ہم اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو ہم روک کے رکھتے ہیں. اور پھر ان میں سے کچھ نافرمان جو ہیں وہ ایسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا پھر کیوں نہیں آ رہی ہے قیامت، اس کی جلدی میں چاہتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرے، لیکن جس دن وہ چیز آ گئی تو پھر تم جو ہو کوئی بھی اس وقت اس سزا کو نہیں ٹال سکے گا. اور دیکھیں جتنی بھی قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے جو تباہ و برباد ہوئی نا، اللہ کا عذاب جن پہ آیا، ان کے لیے تو وہی قیامت ہے نا کہ وہ دن آ گیا بس. جو ہم کہتے ہیں نا یا قیامت کہتے تھے نا کب آئے گی، تو جب عذاب آ گیا، جب موت آ گئی اور جب دیکھا کٹھے ہی چل گئے سارے، تو وہی عذاب ہے ان کے لیے، تو وہی ہو گیا نا جب ختم ہی ہو گئے. جب اگر اکٹھا زلزلہ آیا یا حضرت موسی علیہ السلام کا اکٹھا سیلاب آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، جیسے قوم عاد قوم سمود کس طرح ختم ہوئی، تو بجلی کی کڑک سے، کوئی آندھی سے، تو وہ جتنی بھی تھی ان کے لیے تو وہی عذاب ہو گیا نا کہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی مان لے تو وہ نہیں پھر مان، اس کے پاس مدت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے انسانوں کے جو ہے نا آیا 9 اور 10، اس میں کچھ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ہیومن بینگز کے کیا ہمارے جذبات ہیں اور ہم لوگوں کے کیا ایٹیٹیوڈز کیا ہیں. ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ عام لوگوں کے یہ تم لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں. اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے اس بات کی، تو اس سے تو مجھے خاص خاص پرہیز کرنا ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ جب میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں، کہ جب میں تمہیں بہت کچھ دے دیتا ہوں اور دینے کے بعد میں کوئی چیز تم سے واپس لے لیتا ہوں تو تم کیا کرتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو اور ناشکری کرنے لگتے ہو. ٹھیک ہے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر، چھوٹی موٹی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے نا کوئی نہ کوئی چیز لیتے ہیں، انسان صبر کر لیتا ہے. کئی دفعہ بہت بڑی آزمائش بھی آ جاتی ہے انسان کے اوپر، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ اس وقت اس کو ابزارب کریں. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بچہ چلا جائے تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہی تمہیں اولاد دی تھی نا، تو میں نے ہی تم سے لے لی. تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا. اور پھر وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، جیسے کہنے لگ جاتا ہے میری اولاد ہی اللہ تعالیٰ نے لے کے جانی تھی، مجھے ہی محروم کرنا تھا، باقی تو صحیح دنیا کے پاس اولاد ہے، میرا ہی جوان بچہ اللہ نے لے کے جانا تھا، میں ہی ملی تھی جس سے اللہ ایسے کرتا. یہ بات تو اس لیے اگر بہت بڑی آزمائش بھی آ جائے نا زندگی میں تو بس اس وقت صبر کا دامن اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ہماری بہت بڑی آزمائش ہے. کہ یہ دنیا ہے نا کچھ سال ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو انشاءاللہ ہم نے جب جانا ہے قیامت کے بعد تو اپنے سب پیاروں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ملنا ہے، جو ہم سے اس دنیا میں بچھڑ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ سوچیں ہمیشہ ہر چیز کے لیے نا لائف آفٹر ڈیتھ کو ضرور ذہن میں رکھیں، ورنہ اس کے بغیر اس دنیا کا جو ہے نا مقصد بھی سمجھ نہیں آئے گا اور کچھ عمل بھی صحیح طریقے سے نہیں ہم کر سکیں گے جب تک ہم لائف آفٹر ڈیتھ کو اپنے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ کے یا ہر دفعہ اس کو پرائرٹی بنا کے یا اس کو ذہن نشینی اس پہ نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ یہ ہم نے کام نہیں کرنا. اب آیا 10 میں کیا دوسرا ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس مصیبت کے بعد جو ان پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلدار پار ہو گئے، پھر پھولے نہیں سماتا. اب مصیبت آئی کسی کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھایا، باقاعدہ کہا ہے اسقناہ نعمہ کہ
چکھایا میں نے اس کو اپنی نعمت کا مزہ، بس کریں کوئی شروع میں کسی کے حالات اچھے نہیں تھے اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دے دی، تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ پھر بہت اکڑ جاتا ہے، پھر پھولے نہیں سماتا، پھر تو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں سب کچھ، پھر تو وہ میں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب کئی دفعہ سوچیں ہماری جو یہ جو ہوتی ہے نا ڈرائنگ روم گفتگو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ میں ہی ہوتی ہے ساری۔ جی بس میں یہاں گئی، پھر میں نے وہاں سے یہ کیا، پھر میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کی، پھر میں ادھر سے گئی، پھر میں وہاں پر جی ایسے لگ گئی، پھر مجھے وہ پوسٹ ملی، پھر میں نے وہاں سے وہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، پھر میں نے، یعنی کہ ہر چیز میں میں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت سنی تھی، جی میرے اتنے بچے ہیں، میرا بچہ یہ کر رہا ہے، پھر میرا بچہ وہ، جو بھی چیز ہم بتاتے ہیں اس میں میں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے اسی بات میں کہ ہاں میرے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس تو یہ ہے، بس میں وہاں گئی تھی تو بس ہم نے ایسے گئے، پھر ہم نے وہاں گھر لے لیا، بس پھر ہم نے وہ والی گاڑی لے لی، بس میں وہاں گئی میں نے وہ پرس خرید لیا، یہ سب میں میں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں اور یہ سب آزمائش ہے ہمارے لیے، وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے۔ کوئی بھی نعمت جب تک اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو نعمت نہیں ہوتی، تو اس سے بہت زیادہ ڈرے، یہ شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میں علم حاصل کر سکی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اچھا گھر دیا، پھر الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے آ گئے ادھر، ہم نے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے ہمیں سیٹل کر دیا، یہاں پر ہم اچھے طریقے سے رہ گئے۔ کچھ باتیں ہم اپنی گفتگو میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بات کو لپیٹ کے اچھے طریقے سے اس کو ریپ کر کے اور بتا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کرے اب میں اس آزمائش میں پوری اتر سکوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب مجھے نعمتیں دی اللہ کرے میں اس آزمائش میں پوری اتر سکوں، ایسے کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو ہم نے یہ طریقہ سیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیسے یہ بات کرنی ہے کسی سے۔ اچھا جی، اب ہم آیا نمبر 11 پہ آتے ہیں۔ اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اب یہ ایپ سے جو پاک ہیں، یعنی کہ یہ جو ایپ، دو ایپوں کا جو ذکر کیا ہے نا 9 اور 10 آیا میں، ان سے جو پاک لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ جو صبر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو نیک ہیں، کہ جو صبر اگر مشکل میں جس نے صبر کر لیا اور جو نیک ہے وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ اتنی جو مجھے جو فیسلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں یہ کوئی اس میں کوئی میری شان ہے۔ تو یہ دو لوگ ہیں جو اس ایپ سے پاک ہیں، جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اجر چاہیے نا، اجر کبیر ہے، درگزر بھی ہمیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اجر بھی چاہیے، تو ہمیں کیا بننا ہے؟ صبر کرنے والا اور نیک۔ اور یہ اس کے لیے جو اوپر بتائیں گے باتیں میں نے آپ کو، وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ ایسے ہم نے اپنا اخلاق کرنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں یہاں پر، یہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں زندگی میں، اس دنیا میں زندہ رہنے کے، ٹھیک ہے؟ اب آیا نمبر 12 ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر، کہ ان کی جو کافروں کی جو تنقید ہے نا، کہ بار بار تانا بازی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں آپ دل اپنا تنگ نہ کریں، دکھی ہو جاتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دکھی مت ہوں، اپنا دل تنگ نہ کریں، سستی نہ کریں، آپ بس یہ تو اس طرح کریں گے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے کیا، یہ ایسے ہی کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کے سوالوں سے آپ پریشان نہ ہوں کہ تم پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، تم پہ کوئی اسپیشل چیز کیوں نہیں اتری، آپ کو جو ہم نے کام بتایا نا اس پہ اپنا فوکس رکھیں، کہ بس آپ نے جو ہے جو کام ہم نے بتایا ہے وہ کیے جائے۔ اب یہ ہمارے لیے بھی دیکھیں نا، اس طرح ہم نے بھی اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی ڈسٹریکشن جو ہے اس کو اگنور کر کے فوکس کرنا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کام کرنے کو کہا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فوکس کے لیے یہ بات ہے کہ فوکس رکھیں اپنا، ٹھیک ہے؟ آیا نمبر 30 میں کیا ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تم بلا لاؤ، اگر تم انہیں
انہیں معبود سمجھتے ہو یا یہ سچے ہوں. اب دیکھیں یہ آیا نمبر 13 کے اندر یہ جو چیلنج ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا قرآن میں 6 جگہ آیا کہ یہ چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے چیلنج کہ آپ ایسی ایک صورت بناؤ. سورہ بقرہ میں تھا ایسی ایک صورت بنا لو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی 10 صورتیں بنا لو. اب کیوں کہا 10؟ اب دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، سورہ ہود جو ہے 11ویں سورہ ہے، اس سے پہلے 10 صورتیں گزر گئی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو 10 صورتیں بنا لو. یہ کہہ دیا اس کی جو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ ایسے میچ ہوتا ہے. اور پھر دوسرا کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم جس کو بھی چاہتے ہو بلا لو، یعنی جتنے بھی تمہارے جادوگر ہیں، کوئی شاعر ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب کو بلا لو. اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے ایک قرآن میں کہ جنوں کو بھی کہہ دیا کہ جنوں کو بلانا ہے تو ان کو بھی بلا لو. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ جس کو چاہتے ہو بلا لو سوائے اللہ کے. اپنے معبودوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بلا لو، جن کی تم اتنی پرستش کرتے ہو، اپنے ان کو سمجھتے ہو تمہارے معبود ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کو بلا لاؤ. تو لاؤ ایسی کو 10 صورتیں لے آؤ. تو پھر چیلنج جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں پھر اس چیلنج کا جواب نہیں دیتے، جب یہ کہتے ہیں آپ نے سب کچھ خود ہی کر لیا. آیا 14 ہے، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر کے حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تو اب پھر کہہ دیا کہ اب اگر تم جو ہو تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں آئے، ان کو پکارو، انہیں کہو کہ وہ بھی ایسی 10 صورتیں لے آئیں. تو اگر نہیں آئے تو پھر کیا ہوا کہ تم جو اب یہ جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اب اس کے آگے سر تسلیم کر لو بیکاز دس از دا لاسٹ وارننگ. کیونکہ تم ہمیں چیلنج کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چیلنج کر دیا کہ اوکے فائن، تم یہ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو پھر لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر مان جاؤ، کیونکہ اگر اب بھی نہیں مانو گے تو پھر جو انجام ہوگا اس وقت اس کے خود ذمہ دار. آیا 15 ہے، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. کئی دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی اتنے لوگ تو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا تو ہم نے کسی کا بھی، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی چیز نہیں رکھتے ہیں، ان کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت کچھ دے دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اب دنیا کا طالبگار کیسا ہوتا ہے؟ وہ کوئی کام کرے گا دنیا کے لیے کرے گا، ایٹ لیسٹ دنیا میں لوگ اس کو اپریسیشن کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ملے، جو بھی اس کی واہ واہ ہو وہ مل جائے، یا اس کو کامیابی مل جائے، اس کو اسی میں خوشی ہو، جیسے کہ جی میں دنیا کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤں، اس کی ساری اٹینشن اس بات میں چلی جائے کہ جی اس کی ٹارگیٹس ہی ہیں دنیا کے لیے کہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں یہاں سے علم حاصل کروں، یا بچوں کو باہر سے تعلیم حاصل کراؤں، پھر ہمارے بچے کسی خاص ڈگری حاصل کر لیں، پھر ایک خاص جاب حاصل کر لیں، پھر ہمارے پاس ایک گھر ہو، گاڑی، جو بھی ٹارگیٹس ہیں وہ دنیا ریلیٹڈ ہے. تو جو دنیا ریلیٹڈ ٹارگیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے، کیونکہ ان کو دنیا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی دنیا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیں گے. لیکن ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دنیا بھی مانگے ساتھ آخرت بھی مانگے، سب سے زیادہ فوکس آخرت پہ رکھے، کیونکہ اگر دنیا میں جو چیز رہ جائے گی وہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، وہی ہمارے کام آئے گا جو آخرت میں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو دنیا کی خوشنمائیاں ہم سے طلب کرتے ہیں نا تو وہ ہم ان کو یہی سارا پھل دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کرتے، ہم ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. اور اسی طرح آیت 16 میں ہے، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ صرف دنیا 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 کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں دنیا میں، تو پھر ان کو آخرت میں پھر آگ ملے گی. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. تو اب کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں وہ سب. آیا 17 ہے، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کے تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی نہ لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے،
بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر الناس لا یؤمنون، کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس میں جو ہے نا آیا 17 میں دیکھیے ذکر ہے فمن کانا علی بینات من ربہ، اب یہ بینہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو فطرت کے اندر جو ہے نا وہ توحید کی بنیاد، اس کو کہتے ہیں بینہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی طرف سے اس کے پاس بینہ ہے، اور پھر آگے کہا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ، اور پھر اس کے اوپر ایک صاف شہادت بھی ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو بینہ ہو گئی یعنی فطرت ہے جو انسان کے اندر توحید کی بنیاد ہے، اور پھر شہادت، شہادت کیا کس کی آ گئی؟ اللہ کی کتاب کی۔ قرآن پاک سے پہلے کیا تھی کتاب؟ کتاب موسیٰ یعنی تورات تھی، کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو تمہارے اندر فطرت میں رکھی توحید، اور پھر اس کی شہادت کے لیے کتاب بھی دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، اور اب قرآن آ گیا ہے، وہ بھی ہے تمہارے پاس کتاب جو تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے لیے رحمت کے طور پہ آئی گئی، اور اب ان دونوں باتوں کے بعد تم اگر انکار کرو گے اور وہ، تو پھر کیا ہو جائے، کیا ہوگا کہ پھر جو بھی اس کے بعد انکار کرے گا تو اس کو، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس جگہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے نا وہ دوزخ ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی فی النار، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور کہا کہ پیغمبر کے پاس جو کچھ آیا نا اس میں کسی شک میں نہ پڑنا، اور ہمیں بھی کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کچھ آیات میں یا کبھی کوئی لوگ کوئی بات ایسے کہہ دیتے ہیں قرآن کی، تو ہم خود بھی اندر سے بڑے نا مشک ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ایسے کیوں لکھا، یا ایسا حکم کیوں ہے اسلام کا، یا ایسے کیوں ہے، کہ وہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے اپنا علم بڑھائیں، نہ کہ شک کرنے لگیں، اور ہماری یہ اوقات کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن میں شک کریں، تو یہ جو ہے نا نفاق کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اکثر لوگ کیسے ہیں، اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر تم میں سے ایمان لائیں گے ہی نہیں، اور بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے، تو تھوڑے میں آنا بڑا مشکل ہے، اکثر کے پیچھے تو بھیڑ چال کے پیچھے لگنا تو بہت آسان ہے کہ ساری دنیا جو کر رہی ہے وہی میں کر لوں، تو دیٹس ویری ایزی، بھیڑ چال کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیڑ چال کے پیچھے لگو گے تو پھر کچھ نہیں پاؤ گے، اکثر کے پیچھے نہیں لگنا، صحیح کے پیچھے لگنا، یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ what از رائٹ، رائٹ علم حاصل کریں، خود علم حاصل کریں، دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، صحیح سے سمجھیں اور پھر فالو کریں، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آیا 18 میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گڑا تھا، سو خدا کی لعنت ہو ظالموں پہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہ ان کے اب دو گناہ ہو گئے نا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ پہ جھوٹ بھی گڑا، دو ہو گئے۔ اب اللہ پہ جھوٹ گڑنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنا ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام استعمال کر کے اپنے انٹرسٹ میں اس کو یوز کیا، اللہ کے نام سے دھوکہ دیا۔ جیسے لوگوں کو اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو اگر آپ اللہ کے نام سے کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ آپ پر زیادہ یقین کرتے ہیں، آپ پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ کا نام لے کے ان کو دھوکہ دیا اور اس کو اپنے انٹرسٹ میں یوز کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی جھوٹ بات کے کہہ دیا، غلط بات آپ نے کہہ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے لعنت کی ہے۔ اور دنیا میں لعنت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں اگر انسان کے اوپر لعنت ہو تو کیا ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، اور آخرت میں لعنت ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نہیں دیتے۔ تو اس سے بہت ہمیں جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمیں ایسی نہ کرے جس کے ہمیں علم نہیں ہے۔ اور آیا 19 میں کیا کہا گیا کہ ان ظالموں پہ جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب یہ دوہرا عذاب دیا جائے گا اور نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوہرا عذاب کہہ دیا، اللہم اجرنی من النار، کہ دوہرا ان کو عذاب کیسے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں ان کو کہہ دی، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا نہ یہ سنتے ہیں اور نہ انہیں سوچتا ہے، کہ نہ تو یہ بینہ پہ یقین کرتے ہیں، نہ جو ہم نے شاہد دیا اس پہ اس کو مانتے ہیں۔ اب بینہ اور شاہد یہ دونوں چیزوں کی ہم نے قدر کرنی ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں جو یہ بینہ ہے نا، یہ جو ہمارے دل میں جڑ ہے، اس کو دیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے شاہد جو ہمارے پاس ہے قرآن ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو چیزیں کریں تو عذاب بھی دوہرا ہوگا، استغفر اللہ، یعنی ایک عذاب تو آپ سمجھ سکتے ہیں، دوہرا عذاب ہوگا، وہ کتنا مشکل ہے۔ اور
کیا؟ کیونکہ وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے نہ خود انہیں کچھ سوچتا تھا کہ اب جو انہیں بات بتائی جا رہی ہے، جیسے اگر ہم آپس میں اب بات کر رہے ہیں قرآن کی، کوئی بھی حکم ہے ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی حکم کہ ایسے کرنا ہے، اب بتا دیا حکم لیکن خود عمل نہ کیا، ایسا ہی ہو گیا نا، سنی انسنی کر دی، خود تو عمل ہی نہ کیا، دوسروں کو دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت والی بات ہو گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا ہے کہ پھر دوہرا عذاب ہوگا، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچائے۔ اچھا جی، اب آیا نمبر 21 پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے اور وہ سب کچھ اس سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ آیا 22 ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ آیا 23 رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ کنٹراسٹ آ گیا کہ وہ لوگ ایمان لائے، نمبر 2 نیک عمل کیے اور نمبر 3 رب ہی کے ہو کے رہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، تو جنتی ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آیا 24 ہے، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں اتنی دفعہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ افلا تذکرون، کہ تمہیں کوئی اس سے نہیں سبق لیتے، کہ دو لوگ ہیں، ایک کو ایک بات بتا رہے ہیں تو وہ ایک نہ سن رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، تو اندھا اور بہرا، اور اگر ایسے اب ہم قرآن کی کلاس میں، ہم میں سے جو تو یہ سن کے عمل کر لے گا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لے گا، تو وہ تو ہو جائے گا سننے والے میں اور دیکھنے والے میں، اور جو یہ سن بھی لے گا، قرآن کی کلاس بھی لے لے گا اور پھر بھی اپنی لائف میں کوئی چینج نہیں لائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ جب اس نے کوئی چینج ہی نہیں لایا، جیسے اس کی لائف تھی ویسے کی ویسی ہی رہی، تو قرآن نے اس کو اثر ہی نہ کیا۔ تو ایسے تو دیکھیں نا، میں نے بتایا تھا کہ ابو سفیان بھی قرآن سنا کرتا تھا، اب جو اس کی بھی بات کی تھی کہ وہ بھی کفار بھی آ کے قرآن سنتے تھے، ابو جہل نے بھی قرآن سنا تھا، تو سنتے تھے اور پھر کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ جب اثر کرتا تھا، اور کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اتنا اثر بھی کرتا ہے جیسا وہ تو کہتے تھے نا جادو ہے، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہمیں اتنا اثر ہمارے دل پہ کرتا ہے۔ تو یہ اس بات سے بہت زیادہ رہیں پریکاشنری کہ جو چیز قرآن میں سے پڑھ رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا تھوڑا اپنی لائف میں امپلیمنٹ ضرور کریں، ورنہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ مثال دی ہے نا اندھے اور بہرے والی، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے اوپر نہ اپلائی ہو جائے، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو امپروو ضرور کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب آیا 25 سے آنورڈس جو ہے نا، یہ دونوں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا اس کے اندر قصہ آتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایکسپلین کیا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ آئے 25، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں 26 کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ 27 جواب میں اس قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا بات ہوئی؟ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے صاف صاف الرٹ کر کے ان لوگوں کی طرف ساری بات بتانے کے لیے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر تمہیں عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ وہ جو قوم کے سردار تھے، لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر سرداروں کے قصے آتے ہیں کہ سردار انکار کرتے تھے نبیوں کا۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیے ہوتے ہیں، تو ان کا زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی چیز پہ ایسے ہی مان لانا، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں اپنی دنیا کی لائف میں، اتنے انویسٹڈ ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، یہاں بھی اگر کسی نے بہت انویسٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں یا اسٹاک میں یا کہیں بھی اپنی انویسٹمنٹ ڈالی ہے، تو وہ چاہتے ہیں اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ ذرا سی اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک مارکیٹ تو ہلنے لگ جاتی ہے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ کیوں ہل رہی ہے، تو ان کے پیسے سارے وہ اتنے انویسٹڈ ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پیسے سے انہیں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلٹی خراب ہو،
تو اس وجہ سے وہ ایسی کسی چیز کو فوکس نہیں بناتے، وہ کان نہیں دھرتے ان باتوں پہ، اور پھر کیا کہنے لگتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے جو اراذل کیا ہوتا ہے، بیوقوف لوگ، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ تمہارے پیچھے لگ گئے، ہمیں تو تم صرف ہمارے جیسے انسان لگتے ہو، اور تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو تم جھوٹے لگتے ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کو الزام لگا دیا کہ تم ہی جھوٹے ہو۔ تو ہمیشہ جو غریب لوگ تھے، کیونکہ غریب لوگ اتنے دنیا میں انویسٹڈ نہیں ہوتے، تو وہ لوگ جو تھے جب بات سنتے ہیں تو وہ ان کو اثر بھی ہونے لگ جاتا ہے، ان کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں آلریڈی، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی یہ مان لے آتے، تو وہ کہنے لگے کہ اب شروع سے یہی کام ہے کہ وہ غربت کو اسٹوپیڈیٹی کے ساتھ ملایا گیا، اور جو بھی جن لوگوں سے امپریس ہونا ہے ان کو بنا لیا گیا کہ یہ تو بس ضرور کوئی جو ہے نا عقل کو جیب کے ساتھ لگا دیا کہ جس کی جیب جتنی بھاری ہے اتنا وہ عقل مند ہے، یہی بنایا جاتا ہے نا کرائٹیریا کہ دنیا میں جو کامیاب ہے وہ سب سے عقل مند ہے، اس لیے کامیاب ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں نا تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بہت سے لوگوں کو بلیس کر دیتا ہے جو بہت زیادہ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بھولے بھالے سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دولت انہیں دے دی ہوتی ہے۔ یہ تو دیکھنے کی بات ہے نا، اگر ہم غور کر کے دیکھیں اور سمجھیں کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اچھا جی، اب آگے آیت 28 میں اب حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر تم کو نظر نہ کہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی سے تمہارے ساتھ چپکا دیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جب ہم تمہیں ایک چیز صاف صاف دکھا رہے ہیں، صاف صاف بتا رہے ہیں، تو ہم تمہیں زبردستی تو اس چیز کے ساتھ نہیں چپکا سکتے نا، زبردستی کیسے ہم تمہیں اس کے ساتھ باندھ دیں جبکہ تم خود ہی نہیں چاہتے کہ تم اس کے اوپر اس سے کوئی اثر لو۔ آیا 29 ہے، اے برادران قوم، میں اس کام پہ تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھوکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے نہ اس کا کوئی اجر چاہتا ہوں، یا تو ہونا کہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہو تم سے دنیا کا، میں کوئی مال تم سے لینا چاہتا ہوں، تم سے کوئی فیور مجھے چاہیے ہو، آج یہی ہے نا آج کل کے نارمس، کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائن، ٹھیک ہے، کہ آپ کہتے ہیں ہاں چلو آج اس کا کام کرتے ہیں، کل اس سے کوئی کام پڑے گا تو یہ ہمارا کام کر دے گا، تو وہ حضرت نور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے نہ کوئی اس سے کوئی اجر مانگ رہا ہوں، نہ میں تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، نہ میں تم سے کوئی فیور مانگ رہا ہوں، تو مجھے کیا لگے میں تمہیں یہ کیوں کہتا رہوں کہ ایک اللہ کو مانو، کیونکہ یہ بات سچ ہے، مجھے ڈیوٹی لگی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور اب اگر تم خود یہ بات کو نہیں مانو گے تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، تم ان لوگوں کو کہہ رہے ہو نا بیوقوف، اصل جاہل تم لوگ۔ اور آیا 30 ہے، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کو سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں، تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ مل جاؤں، تو تمہیں اگر میں ان کو چھوڑ دوں گی تو مجھے تم کیا سمجھتے ہو میں خدا سے ڈرتا نہیں ہوں؟ میں تو خود خدا سے ڈرتا ہوں، اگر میرا یہ کوئی انٹرسٹ ہو کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ ملنا ہے پھر تو چلو میں ان کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں کہ مجھے یہ فلانی فیور چاہیے تو چلو میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوئی سودا کر لو، تو میں تمہیں دیکھ نہیں رہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں ان لوگوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، تو تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یار اس بندے کا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، واقعی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس دیر سم تھنگ ریئلی کچھ ہے صحیح کہ تم غور ہی کرو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ آیا 31 ہے، اور میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اب آگے کتنے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو تم حقارت سے دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہیں، تو اللہ ان کے نفس کا حال بہتر جانتا ہے، اور اگر میں ان میں سے کوئی بھی بات کہوں کہ ہاں میں فرشتہ ہوں یا میرے پاس غیب کا علم ہے یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو اگر میں یہ کہوں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا،
یہ بھی ان کو کہا کہ تم غور کرو نا کہ میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا. آیا 32 ہے، آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لی، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. اب انہوں نے کہا تم نے جو بھی ہم سے بحث مباحثہ کر لیا، جو جھگڑا کرنا تھا کر لیا، جو بھی تم ہمیں کہہ رہے ہو نا ہمیں نہیں یہ سمجھ میں آ رہا، تو اب بس ٹھیک ہے تم لے آؤ پھر وہ عذاب جو تم نے ہمیں لے کر آنا ہے. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. آیا 34 اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری نہ کو خیر خواہی جو ہے وہ کرنا بھی چاہوں نا تو میری خیر خواہی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم کر چکے ہو نا، انکار کر چکے ہو، اس طرح تکبر کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ آتا ہے عذاب تو پھر آ جائے، تو اس کے بعد تو پھر میں چاہوں بھی تو تمہارا کچھ نہیں، میں تمہارا ہیلپ آؤٹ کر سکتا کہ جب تم اتنے تکبر میں اپنے آپ ہو تم اور ہی نہیں کرنا چاہتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا، یہ دیکھیں نا کہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ہر چیز اللہ من جانب اللہ ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہیں گے، ایسے لوگ جو اپنے تکبر میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں یا اپنے آپ میں اتنے سیلف انویسٹڈ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے انٹرسٹ کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب نظر نہیں آتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انہیں اگنور کر دیتے ہیں نا، ایسے ہی دھتکار دیتے. سب سے زیادہ میں نے بتایا تھا نا، جب نفاق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے سب سے ایسے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اس سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو وہ پھر اللہ نے ہی جب تمہارے لیے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے، رب تو پھر بھی وہی ہے تمہارا. اور پھر یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ تو ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو تم کر رہے ہو اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. اب یہی پھر بیچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے ابھی کوئی بات نہیں مان رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، تو ان کو اب آپ یہ بات بتائیں کہ دیکھیں اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے نا تو یہ میرا قصور ہے کہ میں نے گھڑ لیا ہے، تو پھر یہ میرا جرم ہو گیا، تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اور اب تم جرم کر رہے ہو نا، تو تم اس کو نہیں مارے تو اب وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، میں اب اس سے بری ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک مہاجرانہ انداز ہے قرآن کا، کہ ایک وقت ہوتا ہے مبلغانہ، مہاجرانہ اور محکمانہ. تو یہ اب مہاجرانہ ہے کہ ٹھیک ہے اوکے فائن، ایسے ہے تو ٹھیک ہے، میں اگر غلط کام کر رہا ہوں یہ سمجھ کر رہے ہو میں نے گھڑ لیا تو ٹھیک ہے پھر یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو ٹھیک ہے پھر تم غلط کام کر رہے ہو اس کی تمہاری رسپانسبلٹی، آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. میں نے تو تمہیں بتا دیا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اب جو تم نے نہیں ماننا تو دیٹس اپ ٹو یو. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.